میں نے زیادہ لمبی چوڑی گفتگو نہیں کرنی، میں نے صرف اپنے محبوب کے حسن کو بیان کرنا ہے کہ آخر میرے نبی کے حسن میں اللہ نے وہ کیا بات رکھی کہ آج 1450 سال بھی گزر گئے تو زمانہ میرے نبی پر جان لٹانے کو تیار ہے۔ کتنا حسین بنایا میرے نبی کو میرے رب نے، کتنا لاجواب بنایا میرے نبی کو میرے رب نے، کتنا باکمال بنایا میرے نبی کو میرے رب نے کہ سرکار کے ایک حسن کے جلوے نے پوری کائنات کو روشن کر رکھا ہے۔ سرکار کا حسن بے مثال، سرکار کا حسن لاجواب۔ قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، اللہ نے فرمایا کہ محبوب تیرے مکھڑے کی قسم، تیرے چہرے کی قسم، وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، اور تیری زلفوں کی قسم۔ یہ معنی ہے عشق کا، ویسے معنی یہ بھی ہے کہ صبح کی قسم اور شام کی قسم، رات کی قسم۔ لیکن جس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی تو اس وقت قسم بنتی ہی سرکار کے چہرے کی ہے، اس وقت قسم بنتی ہی سرکار کی زلف کی ہے۔ ہوا یوں کہ رب کائنات نے فرمایا کہ جبرائیل جب تک ہم نہ کہیں ہمارے محبوب کی بارگاہ میں نہیں جانا، جب تک میں نہ کہوں میرے محبوب کی بارگاہ میں آپ نے نہیں جانا۔ 15 دن گزر گئے، جبریل نہیں آئے، سرکار صحابہ میں بیٹھ کے گفتگو فرما رہے تھے۔ میرے نبی نے فرمایا وہ جبرائیل جو صبح اور شام اور دوپہر اور رات کو آتا تھا، آج 15 دن ہو گئے وہ نہیں آیا۔ یہ بات نکلی تو دشمنوں تک پہنچی۔ دعا مانگو اللہ کرے دشمن بھی کوئی نہ ہوگا، اچھی طرح بولو نا، حسد بھی کسی نہ ہوگا۔ لیکن جب یہ بات ابو لہب تک پہنچی تو وہ اپنی ٹیم لے کے مسجد نبی کے دروازے پر آیا اور کہنے لگا اے میرے بھتیجے، ہم نے سنا ہے کہ تمہارے رب نے تمہیں چھوڑ دیا۔ یہ ابو لہب نے کہا کہ میں نے سنا کہ کیا آپ کے رب نے آپ کو چھوڑ دیا، اور وہ جو قاصد آتا تھا وہ بھی نہیں آیا، تو ہم اب بھی کوئی بات نہیں، ہم اب بھی آپ کے ساتھ ہیں، آپ اب بھی ہمارے دین میں لوٹ آئے، ہمارے بتوں کو خدا مان لیں، ہم آپ سے صلح کرنے کو تیار ہیں، آ جائیے ہماری طرف۔ امام الانبیاء علیہ السلام نے جواب نہیں دیا، سرکار نے چہرہ انور ادھر پھیر لیا، اور ہمیں بھی یہ سمجھایا کہ اگر کوئی بھونکنے والا بھونکے تو چہرہ پھیر لیا کرو، دیکھا ہی نہ کرو اس کی طرف۔ یہ سرکار نے سبق دیا۔ وہ ادھر سے بندے لے کے آ گیا، کہنے لگا جناب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کے خدا نے اگر آپ کو چھوڑ دیا ہے تو آئیے ہمارے ساتھ۔ سرکار نے چہرہ انور ادھر کر لیا، وہ پھر ادھر سے آ گیا۔ جب اس نے تیسری مرتبہ یہ بات کہی نا تو میرے کریم آقا اٹھے اور اپنے حجرہ اقدس میں چلے گئے، اپنے کمرے میں چلے گئے۔ حضور کمرے میں گئے اور اپنی کملی کو، مزمل کی کملی کو یوں لیا، یوں، اور سرکار نے کملی لے کے ایسے بیٹھ گئے۔ جب حضور ایسے بیٹھے نا تو اللہ کریم نے فرمایا جبرائیل، عرض کی مولا حکم فرمائے ہمارے یار کو تو دیکھو، ہمارے محبوب کو تو دیکھو، یہ غمزدہ ہو گئے، مغموم ہو گئے، ان کو ملال آ گیا، اب جلدی کر میرے حبیب کو منا کیا۔ کہنے لگے مالک بھیجا، مجھے جانے سے روکا آپ نے ہے، اگر میرے محبوب پوچھ لے کہ تو کیوں نہیں آیا تو میں کیا جواب دوں گا، تو میرے مالک میں کیسے جا کر بناؤں؟ تو کریم نے فرمایا کہ تو جا کے میرے حبیب کے سامنے کھڑا ہو جا، خاموش رہنا، زبان تیری ہوگی، کلام یار سے میں خود کروں گا، بات اپنے حبیب سے میں آپ کروں گا۔ اب جبریل امین ایک آن میں، ایک پل میں حضور کے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے۔ توجہ، جب جبریل ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو گئے نا ایسے، تو اللہ نے جو پہلا جملہ فرمایا نا وہ فرمایا کہ وَالضُّحَىٰ، محبوب مجھے تیرے چہرے کی قسم۔ اللہ کو قسم اٹھانے کی کیا ضرورت ہے، مالک ہے نا۔ فرمایا وَالضُّحَىٰ، حبیب تیرے چہرے کی قسم، وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، تیری کالی کالی زلفوں کی قسم۔ دو قسمیں اٹھائی رب نے، اور دو قسمیں اٹھانے کے بعد رب نے کہا
ما ودعک ربک وما قلا. آپ نے یہ کیسے اس کی بات پر غور فرما لیا کہ آپ کا رب آپ کو چھوڑ دے گا؟ کہتے تیرا رب تینوں چھڑ سکتا ہے؟ اچھتے بولو. ما ودعک ربک، تیرا رب، تیرا رب. یہ کتنا محبت بھرا جملہ ہے، یہ کتنا پیار بھرا جملہ ہے، یہ کتنا حسین جملہ ہے کہ کائنات کا رب یہ نہیں فرما رہا یما ودعک رب العالمین کہ جہان کا رب، نہیں، فرمایا حبیب تیرا رب، تیرا رب. تیرا رب تجھے کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ ما ودعک ربک وما قلا. تیرا رب تجھے کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ حضور نہیں بولے، اچھی بولو. اللہ نے فرمایا جب محبوب رٹ جانا تو پھر کوئی تحفے شوفے دینے پہ نہیں. محبوب نو منان واسطے بیٹا روس جائے، کیوں جی؟ تو آپ اپنی حسب توفیق پتر من جا چلتا ہے، میں آپ کھلونا لے دینا. اب یہ مالک کائنات ہے، خالق کائنات ہے، اور وہ محبوب کائنات ہے. فرمایا حبیب ہم نے آپ کو نہیں چھوڑا، چلے ہم آپ کو پہلا تحفہ دیتے ہیں منانے کے لیے. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى. ہر آنے والے لمحے میں ہم تیرے ذکر کو بلند کرتے جائیں. اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، جشن میلاد مصطفیٰ. اب اسی بات میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آج لوگ کہتے ہیں کہ حضور کا میلاد پہلے ایسے نہیں تھا، اب کیوں بڑھ گیا؟ میں نے کہا اس میں نہ تیرا کو کمال ہے نہ ہمارا کو کمال ہے. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. رب نے کہا لوگوں کے لیے قانون یہ ہے کہ جتنا بھی کو بلندی پہ چلا جائے آخر زوال ہے. حبیب تیرے ذکر کو زوال نہیں، کمال ہی کمال ہے. اور ہر گھڑی، ہر لمحہ، آنے والا دن، آنے والی صبح، آنے والی شام، آنے والی دوپہر، آنے والا منٹ، ہر سیکنڈ میں تیرا ذکر پہلے سے بلند ہوگا، اور آنے والی گھڑی تیری گزری ہوئی گھڑی سے زیادہ بہتر ہوگی. یہ حضور رب نے کہہ دیا. اب جب رب نے یہ کہہ دیا کہ ہر آنے والی گھڑی بہتر ہوگی، آپ کی عظمت بھی بلند ہوگی، آپ کا ذکر بھی بلند ہوگا، آپ کی شانیں بھی ہر لمحے بلند ہوگی، درجے بھی بلند ہوں گے. میں کہ تیرا پیو بھی زور لا لے تے میلاد نہیں روک سکتا. اچھی دا بولو. جے کچھ نہیں مننا اللہ بیٹھا تو پہلے معافی. میری تقریر تے میرے اپنے نہیں پہنچا دے تو باہرلا کتنے پہنچائے گا؟ ہاں جی کیوں جی عاصم بھائی؟ ہاں جی نا گل سیدھی آپ. میں کہ جی تسی بھی 14 سال تو زور لان دے ہو، روک سکے ہو؟ جنہ روک دے انہاں ودی جا رہا ہے نا جی، انہاں ودی جا رہا. اور یہ کسی کا کمال نہیں، یہ تو رب کا فیصلہ ہے، رب کا وعدہ ہے کہ ہم آپ کی ہر آنے والی گھڑی پچھلی سے بہتر ہوگی. بہتر کا مطلب کیا؟ کہ ہر آنے والا لمحہ تیرے ذکر کو، تیری عظمت کو، تیری شان کو، تیری عزت و عظمت کو، رفعتوں کو، بلندیوں کو، درجات کو اور بلند کرے گا. اتنا بلند کرے گا کہ وراء الورا حضور کی شان ہو جائے گی. کتنا بلند کرے گا رب، اس کی تو حد کوئی جان نہیں سکتا. یہ تو کوئی جان نہیں سکتا کہ میرے نبی کا ذکر کتنا بلند ہے، میرے نبی کی شان کتنی بلند ہے. چلے میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو، سمجھو جی سمجھ آ جائے تھے. ایتھے لوگ پوچھتے ہیں حضور دی شان ہو جی سنی بڑھا دیتے ہیں. میں کیسی کون بدان والے، اسی تو حضور دی ایک صفت دا بھی حق ادا نہیں کر سکتے. کیوں جی؟ زندگیاں گزر گئیاں جناب، علماء کتاباں پر چلے گئے، دسو حضور دی ایک شان دا بھی حق ادا ہویا؟ نہیں نہ ہویا.